رہا تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کی ہمت بھی کمزور ہوتی ہے، ان کے فیصلے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ آپ نے ساری دنیا کو اس گمراہی سے نکال دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ عورتوں کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا، ایک غلط الزام تھا۔ جوان بچیاں اور بہویں تو کیا، 90 سالہ دادیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، یہ شاہین باغ کی دادیوں نے ثابت کر دیا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ عورتوں کی کمزوری کے پروپیگنڈے کا غلط ہونے کا اعلان بہت پہلے انسانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارے جانے والی آخری کتاب میں خود اللہ نے صاف لفظوں میں کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سب بھائیوں اور بہنوں کو، وہ مسلم سماج میں پیدا ہوئے ہوں یا کسی بھی سماج میں پیدا ہوئے ہوں، قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے خدا کی اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے، ساری دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے قرآن۔ اس میں ایک جگہ پر قرآن نے کہا ہے کہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کون سا ہے، ایک مثالی زندگی، ایک نمونے کی زندگی۔ مجھے یہ گمان ہے کہ جب اتنی بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو آپ میں سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوا ہوگا کہ جس زندگی کو مثالی اور آئیڈیل کے طور پر انسانوں کے پروردگار نے چن کر بتایا ہے وہ یقیناً کسی مرد کی زندگی ہوگی، اور وہ بھی کسی نبی اور ولی کی زندگی ہوگی۔ مگر میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس زندگی کو خدا نے تمام دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک آئیڈیل زندگی قرآن میں قرار دیا ہے، وہ ایک عورت کی زندگی ہے۔ اور جب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ ایک عورت کی زندگی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ وہ عورت وہ ہوگی جس کو بہت ہی سپورٹیو ماحول ملا ہوگا، بہت اچھے ماحول میں اس کی زندگی گزری ہوگی۔ مگر آپ کی حیرت اور بڑھے گی، اور حیرت کے ساتھ ساتھ ہمت بھی اور بڑھے گی جب آپ یہ سنیں گے کہ انسانی تاریخ کے شاید سب سے برے انسان کی بیوی تھی، وہ اس انسان کا نام تھا فرعون، جو ظلم کرتا تھا غریبوں پر، جو ظلم کرتا تھا قوموں پر، جو ظلم کرتا تھا کسانوں اور مزدوروں پر، جس نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، اور سطح کا اور پاور کا ایسا نشہ اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا کہ وہ یہ صاف لفظوں میں کہنے لگا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی تمہارا خدا۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ملک میں کوئی ایک انسان بھی اس کے اپنے دھرم اور آستھا کے علاوہ کوئی اور دھرم اپنائے۔
کوئی اور سنسکرتی اپنائے، کسی اور کو اپنا رہبر اور مارگدرشن بنائے۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ کمزور قوموں کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تھے، پیدا ہوتے ہی وہ ان کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ غلام بنا رکھا تھا اس نے لاکھوں اور کروڑوں غریبوں کو، بے بس کمزور انسانوں کو بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کی بیوی اچھی انسان تھی، وہ اس ظلم کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس وقت ایک آواز اٹھی، اور بہت دھیان سے سننا میری بہنوں اور بیٹیوں، میں اس کہانی کو آج سے کنیکٹ کر کے یہ بیان کروں گا، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ایک پرانا قصہ یہاں آپ کے سامنے کیوں چھیڑا ہے۔ ایک رہبر، ایک بہادر انسان، ایک کمزوروں اور غریبوں سے محبت کرنے والا انسان، خدا نے وہاں کمزوروں کو آزادی دلانے کے لیے بھیجا، جس کا نام تھا حضرت موسیٰ، جس کو بائبل میں موسیس کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو بھیجنے کا خاص مقصد قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ غلام بنائی ہوئی قوم کو آزادی دلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چلڈرن آف اسرائیل، وہ جو بنو اسرائیل تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا، جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، جن کے جوانوں کو جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، جن کی عورتوں اور لڑکیوں کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا، اس ظلم والے سسٹم سے اس کمزور، اس بے سہارا اور اس مظلوم قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے خدا نے اپنی عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور جب انہوں نے اپنی قوم کی آزادی کی آواز لگائی، اور جب انہوں نے اپنے اس وقت کے سب سے ظالم حکمراں کو سمجھانا چاہا، تو خدا نہیں ہے، تو خدا کا ایک بندہ ہے، ہمارے اور ایک غریب انسان جیسا، تیرے ہاتھ میں عزت بھی نہیں، تیرے ہاتھ میں ذلت بھی نہیں، تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت کچھ نہیں ہے، تو ایک محتاج بندہ ہے، کل نہیں تھا اور آئندہ کل نہیں رہے گا، اور اگر ظلم ہی کے ساتھ تو نے اپنی سرکار چلانا جاری رکھا تو تیرا بہت برا انجام ہوگا۔ میں اپنی طاقت سے تجھ کو نہیں ڈرا رہا، میں اپنے اور تیرے خدا کی طاقت سے تجھ کو ڈرا رہا ہوں۔ لیکن جب کوئی نشے میں ہوتا ہے، جب نشہ، پاور کا نشہ، دولت کا نشہ، یہ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ کسی شراب کا نشہ ایسا نہیں جتنا دولت کا اور پاور کا نشہ ہوتا ہے۔ شراب کا نشہ چند گھنٹے میں اتر جاتا ہے، پاور کا نشہ بعض وقت صدیوں چلتا ہے یا برسہ برس چلتا ہے۔ جب اس بہادر انسان کی، غریبوں سے محبت کرنے والے انسان کی، غریبوں کے لیے آزادی کی لڑائی لڑنے والے اور ان کو آزادی دلانے کی کوشش کرنے والے انسان کی آوازیں بار بار اس عورت کے کانوں تک ٹکرائیں، تو سنو اس غور سے، وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی ملکہ تھی، وہ فرسٹ لیڈی تھی، سپر پاور کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ دنیا میں کبھی کسی عورت کو خواب میں بھی اتنا ٹھاٹ باٹ، اتنے سونے چاندی کے زیورات اور جواہرات اور ایسے محل اور ایسے ٹھاٹ کے سامان کبھی نہیں ملے تھے جتنی اس عورت کو ملی تھی۔ مگر وہ عورت ایک اچھی پاک دامن انسان تھی، وہ ایک شریف تھی، وہ غریبوں کی ہمدرد تھی، اور اس نے خود اپنے شوہر کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا میں ظلم نہیں سہ سکتی اور میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جب اس کے شوہر نے یہ دیکھا کہ اور تو اور اس مظلوم قوم کے لوگوں کا جو تذکرہ کیا، یہ میری بیوی بھی خود اب میرا ساتھ نہیں دے رہی، تو اس شوہر نے اپنی بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کیا، بھوکا پیاسا رکھنا شروع کیا، شکاری کتے اس پر چھوڑنے لگا، سانپ اور بچھو چھوڑ کر اس کو روم میں بند کرنے لگا۔ مگر خدا نے ان سب چیزوں سے اس بہادر عورت کی حفاظت کی۔ اور پھر کیا ہوا، ایک دن وہ بادشاہ آیا اور وہ خود آیا اور اس نے جلاد بلائے، خود وہیں بیٹھ گیا
اور اپنی بیوی سے کہا جس کو تھوڑے دنوں پہلے تک وہ بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس نے کہا چند منٹ کا وقت ہے، اس نے پہلے اپنی بیوی کو پلنگ سے بندھوا دیا، ہاتھ پیر سر سے پیر تک سب بند گئے، اور اس کے بعد جلاد بلائے، بڑے بڑے ہتھوڑے، بڑی بڑی کیلیں اور چوبے، اور یہ کہا کہ اگر چند منٹ دیتا ہوں، اگر تم نہیں کہو گے کہ نہیں کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، انصاف کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، اگر نہیں کہو گی تو میں ابھی آرڈر کروں گا، اور یہ جلاد یہ کیلیں ٹھوکیں گے تمہارے سر میں، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں، تمہارے کانوں کی سوراخوں میں، اور تمہارے بدن میں کہاں کہاں یہ پتلیاں ٹھوکی جائیں گی، یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، تڑپ تڑپ کر جان دو گی۔ اس وقت اس عورت نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کو اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی کوشش کی، ہاتھ بندھے تھے، کھل نہیں سکے، مگر اس نے اسی حال میں دعا کی اور کہا خدا میں ظلم کا ساتھ دے کر مرنے کے بجائے ظلم کے ذریعے سے مرنا پسند کروں گی، مجھے آپ ایمان پر موت دے دیجئے، انصاف کی گواہی پر موت دے دیجئے، مگر میں کسی حال میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اور تو مبارک ہو، قرآن نے اس عورت کو ساری دنیا کے انصاف چاہنے والوں کے لیے ایک آئیڈیل زندگی کے حیثیت سے قرار دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، او شاہین باغ کی بہوؤں اور بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں، تم نے اب تاریخ نئی لکھنی شروع کی ہے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، تم سے گزارش بھی کرتا ہوں، اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے، اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ تم کو خود اپنی حیثیت شاید آج سے کچھ دن پہلے تک نہیں معلوم ہوگی، تم کچھ دن پہلے تک اپنے اس مقام کو نہیں جانتی ہوگی۔ جب تم میں سے کچھ نے یہاں شروع میں آ کر بیٹھنا شروع کیا ہوگا تو کیا تمہارے ذہن و گمان میں تھا کہ دنیا میں اب کئی 100 شاہین باغ بنیں گے؟ اب کیا تمہارے گمان میں تھا کہ وائٹ ہاؤس کے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہین باغ بنے گا؟ کیا تم سوچ سکتی تھی کہ UN کے سامنے، یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے، ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر کے سامنے، جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا اور کینیڈا میں تم جیسی سینکڑوں اور ہزاروں بہنیں بیٹھیں گی، سکھ بھائی اور بہن 24 گھنٹے کا نان اسٹاپ وہاں پر ایک جلوس نکالیں گے، کرسچن بشپس اینڈ فادرز وہ اس پروٹیسٹ کا ساتھ دیں گے۔ میں سلام بھیجتا ہوں ان تمام اچھے انسانوں کو، ان تمام دھرم گروؤں کو، ان تمام فادرز، بشپ اور کارڈینلز کو، ان تمام بدھ بھکشوؤں کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ جب ظلم حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں بیٹھنا مہا پاپ سمجھتا ہے۔ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی جیت ہوگی، آپ کی جیت ہوگی، آپ کی جیت ہوگی۔ ہمارے ملک کے یہ ظالم حکمراں، کاش ہم ان کے بھی دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے بھی شبھ چنتک ہیں، کاش ان کو عقل ہوتی، کاش یہ سمجھتے کہ بھارت تھا اور بھارت ہے اور بھارت رہے گا، نہ بھارت اسرائیل ہے، نہ بھارت پاکستان ہے، نہ بھارت کچھ اور ہے، بھارت ہے، اس جیسا کوئی دیش دنیا میں نہیں ہے۔ اس دیش کو چلانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، 7 سمندروں جیسی گہرائی چاہیے، دور تک دیکھنے والا ویژن چاہیے، لیکن افسوس، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دیش پر وہ لوگ کچھ حاوی ہو گئے ہیں کہ جن کے پاس نہ عقل ہے، نہ انصاف ہے، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، بہت چھوٹی بدھی کے لوگ ہیں، اور وہ جو ایجنڈا اس دیش میں اب نافذ کرنے نکلے ہیں وہی ان کی خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ دیش کسی قیمت پر اس ایجنڈے کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ دیش بہت کچھ برداشت کر چکا، غریبی کو برداشت کر لیا، کسانوں کی آتم ہتیا کو بھی برداشت کر لیا، حالانکہ یہ برداشت کیے جانے کی چیز نہیں تھی، مگر اب تو حالت یہ ہے
کہ ہمارے آفیشل ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ہر 2 گھنٹے میں 3 نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے، نان امپلائمنٹ کی وجہ سے آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ شرم آتی ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ایک طرف ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی 65% آبادی یوتھ کی ہے، زبردست مین پاور ہے۔ اگر اس مین پاور کو صحیح یوز کیا جاتا تو یہ سپر پاور بننے سے ہمارے دیش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مگر ہم ہزار دکھ کا اظہار کریں، مجھے ایک بات کہنے کا حوصلہ ملتا ہے شاہینوں کے بیچ میں آ کر۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہین کا آج تک کبھی کوئی شکار نہیں کر سکا، شاہین ہمیشہ شکار کرتا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی شکاری شاہین کو شکار نہیں کر سکا۔ اب ان کا شاید برا وقت آیا ہے، اس لیے کہ اب شاہینوں نے اپنے پر کھول دیے ہیں۔ شہروں میں کہاوت ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ مجھے اس کے سوا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیٹھے بٹھائے یہ 3 اندھے قانون بنانے کی ضرورت کیا پڑی، سوائے اس کے کہ ان کی اپنی موت قریب ہے، پولیٹیکل موت، سیاسی خاتمہ۔ ورنہ کوئی تک ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس بات کا کہ آپ بیٹھے بٹھائے ایسے قانون بنا دیں جن کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ CAA یہ ناگرکتا دینے کا قانون ہے، لینے کا قانون نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بیوقوفی بٹ رہی تھی تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ بیوقوفی جب بٹ رہی تھی تو صرف نمبر 1 اور نمبر 2 کے حصے میں آئے، تیسرے ان کے ساتھی بھی تکتے رہ گئے، اسی لیے وہ کم بول رہے ہیں۔ اور ہم تو وہاں سے ہزاروں میل دور وہاں کھڑے تھے جہاں سمجھداری بٹ رہی تھی، جہاں ہمت بٹ رہی تھی، جہاں محبت بٹ رہی تھی، جہاں انصاف بٹ رہا تھا، جہاں پازیٹیو تھنکنگ بٹ رہی تھی، جہاں کنسٹرکٹیو سوچ بٹ رہی تھی، ہم سب وہاں کھڑے تھے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کے لوگ وہاں کھڑے تھے، اور آپ خدا نے کس نے آپ کو وہاں پہنچایا تھا۔ اب ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے کوشش کی آپ کی مدد کرنے کی، سمجھانے کی، مگر ہم اب آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے آتم ہتیا کرنے کا خود فیصلہ کیا ہوا ہے، مگر ایک لیٹر ضرور چھوڑ کے جائیے گا، ایک خط ضرور چھوڑ کے جائیے گا کہ ہم آتم ہتیا کر رہے ہیں، اس کا دوش کسی اور کو نہ دیا جائے، ہمارے خراب دماغ کو دیا جائے، ہمارے بگڑے ہوئے بدھی کو دیا جائے۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، تم کو کس نے سمجھایا، کس نے رائے دی؟ آج تک اس کا نام نہیں معلوم جس نے نوٹ بندی کا قانون بنانے کی رائے دی تھی۔ صاحب کھڑے ہوئے، مائکرو فون آن کیا اور کہا آج رات 12 بجے سے 1000 اور 500 کے نوٹ بند۔ ان کے کیبنٹ کے فائنانس منسٹر بھی ٹی وی پر خبر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، وہ سمجھنے لگے کوئی کارٹون آ رہا ہے یا خبر آ رہی ہے، یہ پردھان منتری واقعی یہ وہی ہیں یا کوئی کارٹون کسی نے بنایا ہے؟ کیبنٹ منسٹر فائنانس، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کرنسی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ مذاق ہے ملک کو چلانا، کرنسی کو بند کرنے کا فیصلہ مذاق ہوتا ہے؟ اس کے لیے کتنے زبردست اسٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں، کتنا زیادہ پہلے سے پریکاشن لینا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ملک کی انفارمل اکنامی ہے وہ بیٹھ نہ جائے، روز کمانے کھانے والے تب بھوکے نہ مر جائیں، جن کی شادیاں طے ہوئی تھیں اگلے مہینے ان کا کیا ہوگا۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہے، کبھی کبھی کرنسی کو یا کچھ نوٹس کو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن ملکوں نے نوٹ بندی کے قانون اپنے یہاں لگائے
انہوں نے کہیں 2 سال کا سمے دیا، کہیں 3 سال کا سمے دیا، بہت موقع دیا کہ آرام سے لوگ کرنسی بدلوا لیں اور کوئی دھکا نہ لگے۔ اسی طرح کے قانون نہ جانے کیسے کیسے قانون بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ یہ ناگرکتا اور شہریت یہ لینے کا قانون نہیں ہے، یہ دینے کا قانون ہے، اور دوسری طرف ساتھ میں ہم کو کرونالوجی بھی پڑھاتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ CAA آئے گا اور اس کے بعد NRC آئے گا، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں کہتے ہو، بار بار کہتے ہو، الیکشنی تقریروں میں کہتے ہو، الیکٹرانک میڈیا کے انٹرویو میں کہتے ہو، اور جب کہا جاتا ہے کہ NRC جب آئے گا تو وہ تو ناگرکتا لینے کا قانون ہے نا۔ یہ آپ نے کیوں بنایا CAA؟ پہلے آپ کے پلان میں نہیں تھا۔ جب آسام میں آپ کے تجربے نے حیرت ایک مصیبت میں کھڑا کر دیا آپ کو، آپ نے جب NRC وہاں پر لاگو کیا اور آپ کو یہ امید تھی کہ وہاں تو 20 لاکھ 40 لاکھ اور آپ تو 1 کروڑ تک کہتے تھے، 40 لاکھ مسلمان ودیشی وہاں قرار پائیں گے، آپ یہ کہتے تھے۔ جب وہاں NRC ہوا، سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا، تو پتہ چلا کہ صرف 4.5 لاکھ مسلمان ہیں جو اپنی شہریت کو ثابت نہیں کر سکے، اور باقی 14.5 لاکھ کون ہیں وہ جن کو آپ نے پولیٹیکلی ہندو بنایا، حالانکہ وہ بھی شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور OBC کے مظلوم اور غریب لوگ تھے۔ تب آپ کے ہوش اڑ گئے، اور پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم اس NRC کو نہیں مانتے۔ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ NRC ہماری نگرانی میں ہوا ہے، یہ لاگو ہوگا، تو آپ نے دوسرا راستہ نکالا اور آپ نے کہا کہ جو لوگ NRC کے ذریعے سے آسام میں جن کی شہریت چلی گئی ان کو ہم CAA کے ذریعے شہریت دے دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دیش کو توڑنے کا، دیش کو وبھاجن کرنے کا، دیش کا آپ نے ایک عجیب و غریب راستہ نکالا۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب یہ اعلان کریں گے کہ سکھوں کو ہم ناگریت دیں گے، ہم کرسچنز کو ناگریت دیں گے، ہم ناگرکتا دیں گے، ہم بدھسٹوں کو دیں گے، ہم جینیوں کو دیں گے، ہم سب کو دیں گے، پارسیوں کو دیں گے، نہیں دیں گے تو مسلمانوں کو نہیں دیں گے۔ جب آپ نے سوچا تھا جب ہم یہ کہیں گے تو اکیلے مسلمان ہو جائیں گے، باقی کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ آپ ابھی تک اپنے دیش کو نہیں پہچانے۔ سلام بھیجیے سکھ قوم کو کہ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا ہرگز نہیں، آپ نے ہم کو انکلوڈ کر کے ایک ظلم کا ساتھ دینے والا بنایا ہے۔ ہمارے بابا گرو نانک نے ہمیں کبھی بھی ظالم کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا مظلوم کسی بھی سماج کا ہو، ہم کو مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔ سلام بھیجیے سکھ قوم کو، سلام بھیجیے کرسچنز کو، اس لیے کہ کرسچن آپ نے کرسچن کو بھی انکلوڈ کیا۔ آپ کو جو امید تھی کہ کرسچن لوگ وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ ابھی میں پرسوں سرو دھرم سماگم کی بیٹھک میں آیا ہوں، جو سنویدھان سرکشا آندولن کی طرف سے بلایا گیا تھا، اس میں پورے دیش کے کرسچن فادرز آئے تھے، کیتھولک چرچ کے اور دوسرے چرچز کے، اور ان لوگوں نے کہا ہم پورے دیش میں ہر جگہ اس پروٹیسٹ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کسی بھی طرح کرسچن کمیونٹی اس لالچ میں نہیں آئے گی کہ آپ نے ہم کو تو آپ نے ناگرکتا دے دینے کا فیصلہ کیا، اب مسلمان جانیں اور وہ جانیں جو افیکٹڈ ہوں گے۔ یہ نہیں ہے بھارت میں یہ نہیں ہوا ہے۔ جب آزادی کی لڑائی ہوئی تھی تو اشفاق اللہ خان بھی تھے اور بھگت سنگھ بھی تھے۔ جب آزادی کی لڑائی ہوئی تھی تو رام پرساد بسمل بھی تھے۔ کون نہیں تھا؟ ہر سماج کے لوگوں نے اپنی گردنیں پیش کی تھی۔ آج ایک بار پھر اس دیش کو نئی آزادی کی لڑائی کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر اشفاق اللہ اور بھگت سنگھ اور رام پرساد بسمل سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ اس دیش کی تاریخ ہے، یہ اس دیش کا ماضی ہے، یہ اس دیش کا مستقبل ہے۔ آپ نے 100 سال اگر اس دیش کے لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی تھی تو خوشخبری سن لیجیے، آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمارے درمیان بھائی چارہ، ہمارے درمیان محبتیں، ہمارے درمیان سچائی کا ساتھ دینا ہماری گھٹی میں پڑا ہے۔ کیا کرسچن بھائی اس بات کو بھول جائیں گے کہ جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا میں مظلوموں کا مسیحا تھے، وہ غریبوں کا مسیحا تھے، وہ یتیموں اور بیواؤں
کا مسیحا تھے، وہ بیماروں، معذوروں اور اپاہجوں کے مددگار تھے، وہ ان کے دل کے اندر مظلوموں کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہم نے قیامت تک ان کے ماننے والوں کے دل میں بٹھا دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اعلان ہے اس بات کا، اور آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، جو پہل کی ہے، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بہنوں اور بیٹیوں کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں۔ میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں کتنے مسائل ہوتے ہوں گے جب آپ گھنٹوں کے لیے، بعض وقت 24 گھنٹے کے لیے گھر سے دور رہتی ہے۔ گھر کے وہ تمام لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کی رکھوالی کرتے ہیں، پوری قوم کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے شوہر، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے اور بچیاں، آپ کی بہویں اور وہ تمام لوگ جو آپ کو انکریج کرتے ہیں، ممی جائیے، باجی اور آپا جائیے، خالہ اور پھپھی جائیے، ہم سب گھر میں دیکھ لیں گے، یہ لوگ معمولی قربانیاں نہیں دے رہے ہیں، اور اس کا معمولی انعام بھی آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ آپ کو ایک انعام دنیا میں ملے گا اور اس سے بڑھ کر انعام آخرت میں ملے گا۔ ذہن میں رکھیے، میں آپ سے جو امید کرتا ہوں، آپ اپنی نیت آخرت کی رکھنا، میری بہنوں اور بیٹیوں، آخرت کی رکھنا، اور کیا بھلا ہو کہ آپ لوگ یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور بیٹھ کر آپ بات بھی سنتی رہو، اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے بھی گردش کرتے رہیں، اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوتا رہے، درود و سلام بھی پڑھا جاتا رہے، چپ کے اپنے رب سے دعائیں بھی مانتی رہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو ناچ گانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو میوزک کی اور تماشوں کی۔ معاف کرنا مجھے، اس کی ضرورت ان قوموں کو ہوتی ہے جن کے پاس اللہ کے ذکر کی میوزک نہیں ہوتی، جن کے پاس اللہ کی یاد کی موسیقی نہیں ہوتی، جن کے پاس سبحان اللہ، الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، انہیں ناچنے گانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایمان والا بندہ اور بندی جس وقت آنکھیں جھکا کر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، آپ جب اپنے پاک آنچل پھیلا کر اس مالک سے دعا مانگتی ہیں، تو آپ کے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کسی گانے کے سننے سے نہ آج تک ملا ہے نہ ملے گا۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں شاہین باغ کے تمام آرگنائزر سے مبارکباد دیتے ہوئے ان تمام نوجوانوں کو، پروڈکشن جو کر رہے ہیں، آرگنائز جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح نئے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہوئے میں اس بات کی بھی ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام پروگراموں کو بامقصد رکھیے۔ یہ میرا اشارہ سمجھنا، میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا، اور میں نصیحتیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی دعا کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ آپ دعا کریں ہم جیسوں کے لیے، آپ اس وقت میدان میں ہیں، آپ لیکن یاد رکھنا، میرے اشارے کو سمجھنا، ہمیں کسی ایسی کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ کی مدد ہماری طرف سے رک جائے۔ ایسے کام سے رکنا چاہیے، ایسے کاموں کو کرنا چاہیے جن سے اللہ کی مدد آئے۔ دوسری بات یہ کہ ہر قیمت پر آپس کے اتحاد کو قائم رکھنا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میری زندگی، میرے 3 پشتیں میرے خاندان کی دیش کی خدمت میں گزری ہیں۔ خلافت تحریک سے لے کر آج تک ہمارا پورے خاندان کی ہسٹری انقلابی ہسٹری رہی ہے۔ میں اس کے حوالے سے آپ سے یہ کہنے کی اجازت مانگتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر آپس میں اختلاف نہ ہونے دینا، کیونکہ جب شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے، جب وہ گھبرا جاتا ہے کہ اگر یہ تحریک چل گئی اور ابھی لمبی مدت تک اس کا چلنا ضروری ہے، آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ لمبی مدت تک اس کا چلنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک لمبی لڑائی ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے تو پھر آپس میں پھوٹ ڈالتا ہے، اور بڑے جذبے اور خلوص کے ساتھ لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں اور رائے پر اصرار کرتے ہیں۔ رائے دینا اچھی بات ہے، اور اپنی رائے پر اصرار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو کلیکٹیو ورک ہوتا ہے، جو اجتماعی کام ہوتا ہے،
اس میں بہت ایک دوسرے کی رائے کے احترام کے ساتھ آگے اپنا سفر جاری رکھیے گا۔ میں اس بات سے آپ کو صرف محبت کے ساتھ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ کسی قیمت پر آپس میں اختلاف نہ ہونے دیجیے گا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا، قربانی دینے کے لیے جوانوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے، جوش کی ضرورت بہت زیادہ ہے، مگر ان جوانوں کے ساتھ کم سے کم ایک دو بوڑھے بھی ہونے چاہیے۔ یہ خیال رکھنا اس بات کا۔ آپ کی دادیاں بھی ماشاءاللہ بہت بابرکت ہیں، لیکن میں ایک لطیفہ سنا کر، کیونکہ آپ بہت سیریس گفتگو سنتی رہتی ہیں، اس لیے آپ کا حق ہے کہ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آئے۔ میں ایک لطیفہ سنا کر، ایک سبق آموز، بہت سبق سکھانے والا لطیفہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک شہزادے کا رشتہ، ایک لڑکے کا رشتہ اتفاق سے ایک بادشاہ کی بیٹی ایک شہزادی کے ساتھ طے ہو گیا۔ نوجوان میرے اشارے کو سمجھیں کہ کبھی کبھی اندھوں کے ہاتھ بھی بٹیر لگ جاتی ہے۔ اب رشتہ لگ تو گیا، جب شادی کا دن آیا تو بادشاہ کی محل کی طرف سے سرکاری پیغام آیا کہ ہماری شاہی خاندان کی روایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آ سکتا، صرف جوان آئیں گے۔ لڑکے کے دادا بڑی شاندار اچکن پہنے تیار بیٹھے تھے، ان کو شادی میں جانے کی شدید خواہش تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بغیر بارات نہیں جائے گی، میں ضرور جاؤں، میں زندہ کس دن کے لیے ہوں، اب میری ایک ہی تمنا بچی ہے، بس میں تو جاؤں گا۔ سب نے بہت سمجھایا، مگر دادا تو پھر دادا، وہ نہیں مان کے دے رہے تھے۔ لڑکے نے بہت ہاتھ پیر جوڑے کہ زندگی بھر میں آپ نے ہزاروں شادیاں شرکت کی ہے، ایک دفعہ آپ دعا کے لیے بیٹھ جائیے کہ میری شادی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، آپ مت چلیے بارات میں۔ لیکن دادا نہیں مانے۔ لیکن جب بہت پریشان دیکھا بچوں کو تو دادا نے ایک ترکیب بتائی کہ دیکھو تم لوگ مسلمان ہو نا، ڈھولک تو ضرور لے کے جاؤ گے، تو ایک ذرا بڑی سی ڈھولک بنوائیے نا اور مجھے اس ڈھولک کے اندر بٹھا دو۔ میں تو چھوٹا سا ہو گیا ہوں، جیسے انگور سکڑ کے منقع بن جاتا ہے، ویسے ہی میں بھی ایسے ہی ہو گیا ہوں، تو مجھے بٹھا دینا اسی کے اندر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن لے چلو، میں کام آؤں گا۔ لڑکے مان گئے کہ یہ ترکیب اچھی ہے، دادا کی ضد بھی پوری ہو جائے گی اور بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہاں کسی کو۔ بڑی سی ڈھولک بنوائی، دادا کو بٹھا لیا اور بجاتے بجاتے چلے گئے۔ نکاح بھی ہو گیا اور سب ہو گیا۔ جب کھانے کا وقت آیا، جب کھانے کی میز پہ بیٹھے تو بادشاہ کے آفیشرس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک روایت ہے بادشاہ کے خاندان کی کہ بارات کے لوگ جب کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک ایک لکڑی باندھ دی جاتی ہے کوہنی تک۔ اب سب کے ہاتھوں میں لکڑی بن گئی۔ اب جب لکڑی بن گئی تو سب پریشان ہوئے کہ اب کھانا کیسے کھائیں، ہاتھ تو مڑتا ہی نہیں، اب کیا کریں، ہاتھ نہیں مڑ رہا تو کھانا کیسے کھائیں۔ کھانا تو ایسا سامنے رکھا ہے کہ بس کیا بتائیں، ایسی نیت خراب ہو رہی تھی کہ جلدی سے حملہ کریں اور کھانا ہمارے حصے میں زیادہ آئے، لیکن لکڑی بندھی ہوئی تھی۔ پریشان جب ہوئے تو کسی کے ذہن میں آیا کہ بھئی اب شاید دادا کچھ رہنمائی کریں، تو وہ گئے اور ڈھولک بجاتے بجاتے پوچھا، دادا مصیبت میں پھنس گئے، ہم سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں بندھی ہیں، کھانا کیسے کھائیں؟ دادا نے کہا بہت آسان ترکیب ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے سامنے والے کو کھانا کھلائے۔ اب جیسے ہی سب نے سامنے والوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، بادشاہ کی پولیس بھی آ گئی، فوج بھی آ گئی۔ رک جاؤ، یقیناً تمہارے درمیان کوئی بوڑھا ضرور ہے۔ بس میں شاہین باغ کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں لکڑی بندھے تو بوڑھے کو بلا لینا، ورنہ پھنس جاؤ۔ میرے اشارے کو مجھے امید ہے تمہاری تالیاں بجا رہی ہیں کہ تم سمجھ گئے ہو اور تم یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ بہت ضروری محبت بھرا مشورہ تھا جو آج اس خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے آ گیا۔
میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے درمیان کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے ایسا جس کا کوئی فائدہ اٹھا لے۔ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے اس کے کہ تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو اور پھر تم وہ فائدہ اٹھائیں۔ اس سے بچے رہنا، اپنی مہم کو جاری رکھنا۔ تمہیں خود شاید اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس ہمت نے، بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں کی اس ہمت نے پوری دنیا میں مظلوم قوموں کو کتنا زبردست میسج دیا ہے، کتنا زبردست میسج دیا ہے۔ امریکہ کی کئی شہروں کی سٹی کاؤنسلز میں وہاں ریزولوشن پاس ہو چکا ہے ان قانونوں کے خلاف۔ یورپین یونین کے 651 ممبرز نے، 700 کچھ ممبرز ہیں، 651 ممبرز نے، جہاں تک مجھ کو یاد ہے، انہوں نے ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ ان قانونوں کے خلاف، اور ان کی گھور شبدوں میں، کڑے شبدوں میں نندا کی ہے۔ یہ عام طور پر رجحان ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ انٹرنیشنل میگزینز، ٹائمز، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ یا اکنامک ٹائمز، جو پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھے جاتے ہیں، وہ فارن افیئرس میگزین، وہ فوربس کا میگزین، جو دنیا کے ٹاپ کلاس پولیٹیکل میگزینز میں سے ہیں، ان سارے میگزینز میں پچھلے کئی ہفتے یا مہینوں سے بھارت کی گورنمنٹ کے بارے میں بہت سخت تنقید آ رہی ہے کہ انہوں نے دیش کے سیکولرزم اور ڈیموکریسی کا گلا گھونٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ کی یہ کوشش بہت دور تک اثر انداز ہو رہی ہے، اور مجھے تو ایک بات کا اور دکھ ہے، ہمارا دیش اس وقت اکنامک کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، ارتھ ویوستھا تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کسانوں سے لے کر نوجوانوں تک کے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ ایسی حالت میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بجائے یہ نان ایشوز کو اٹھا کر دیش کو آپس میں توڑنے کا جو فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ابھی پچھلے مہینے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس ہوئی، جو ہر سال ہوتی ہے، اور اس کانفرنس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز آتے ہیں، بلینز کا سودا ہوتا ہے، ہیڈز آف دی اسٹیٹس بھی آتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے انویسٹرز آتے ہیں، وہاں آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے، ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں۔ ہر ملک وہاں سے جو آتا ہے وہ بلینز اور ٹریلینز کا سودا لے کر آتا ہے، سرمایہ لے کر آتا ہے، مگر میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے دیش کے پرائم منسٹر اس کانفرنس میں شریک ہونے کی ہمت نہیں کر سکے۔ بہت افسوس کی بات، یہ خوشی کی بات بالکل نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے، وہ نہیں جا سکے۔ اور کیوں نہیں جا سکے؟ اس بی سی نے کہا اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کو بتایا گیا کہ جیسے ہی آپ وہاں کے ایئرپورٹ پر اتریں گے، انٹرنیشنل میڈیا آپ پر ٹوٹ پڑے گا، آپ کو گھیر لے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ بھارت میں سینکڑوں ہزاروں جگہ کیوں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ یہ کیا آپ نے قانون بنائے ہیں؟ کیوں آپ نے لوگوں کو اعتماد میں، کانفیڈنس میں نہیں لیا؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا نہ میں جاؤں گا، نہ بھارت سے کوئی اور نمائندہ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ کروڑوں یا بلینز اور ٹریلینز کا جو سرمایہ ہمارے دیش میں آ سکتا تھا وہ نہیں آ سکا۔ اس بات کا بھارت کے ناگرک ہونے کے ناطے ہم سب کو شدید دکھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ظلم نہ ہوتا، اگر یہ ڈیفینسو پوزیشن میں نہ ہوتے، اگر یہ غلط اندھے کالے قانون نہ بنایا ہوتا تو یہ اس کانفرنس میں بھی جاتے اور نہ جانے کتنا سرمایہ ودیشوں سے ہمارے دیش میں آتا۔ مگر کچھ لوگ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مولانا آپ ابھی تک ان لوگوں کو نہیں پہچانے، یہ ودیشوں سے سرمایہ لانے کا انٹرسٹ نہیں رکھتے، یہ دیش کی پونجی کو ودیشوں میں بھیجنے کے ماہر لوگ ہیں۔ ہم اس حد تک بدگمانی نہیں کرنا چاہتے، ہم پھر بھی ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، دیش کے لوگوں کی بات سنیں، ان مہیلاؤں اور ان سب لوگوں کی بات سنیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کیا ترمیم اور تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس قانون میں، تاکہ دیش ذرا ایک بار پھر چین و سکون کی سانس لے اور ترقی کے راستے پر اپنے سفر کو دوبارہ شروع کرے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔
ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی خواہش میں ٹال نہیں سکتا، وہ کہتی ہیں دعا کرا دیجیے۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کرے کہ ہم سب کی دعا قبول ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم نے بار بار دیکھا اور سنا اور پڑھا ہے کہ جب چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہزاروں بندیاں یہاں موجود ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ ہماری دعا اگر قابل قبول نہیں تو ان کی آمین کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے دیش کو انصاف عطا فرما، امن عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے دیش سے محبت ہے، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیش ترقی کرے، یہ مضبوط بنے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی، اسپریچولیٹی میں بھی، مورل ویلیوز میں بھی یہاں ایمانداری عام ہو، یہاں سچ عام ہو، یہاں ایک دوسرے کی محبت عام ہو۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اس دیش کے چلانے والوں کو سدبدھی عطا فرما، ان کو عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ ہمارے ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں نگیٹو انداز سے استعمال ہونے کے بجائے پازیٹیو ڈائریکشن میں استعمال ہوں۔ اے رب کریم، ان کوششوں کو قبول فرما۔ خصوصاً اے اللہ، شروعات تو یہاں سے ہوئی، جامعہ سے ہوئی، شاہین باغ سے ہوئی، اے ایم یو سے ہوئی، جے این یو سے ہوئی۔ اللہ وہ تمام نوجوان جو ملک کی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہمارے دیش کے مستقبل، اللہ ان کی جوانیوں کو بیدار رکھیے اور ان کی زندگیوں اور صلاحیتوں کو ملک میں ایک بہت مثبت انقلاب برپا کرنے کے لیے قبول فرما۔ اللہ، شرم آتی ہے، ہماری بچیوں کو مارا جا رہا ہے، لاٹھیاں ماری جا رہی ہیں، پرائیویٹ پارٹس پر اٹیک کیا جا رہا ہے، زخمی پڑی ہیں بچیاں، زخمی پڑے ہیں لڑکے اسپتال میں۔ ان سب کی قربانیوں کو اللہ رائے گاہ مت جانے دیجیے گا، اللہ رائے گاہ مت جانے دیجیے گا۔ اے وہ خدا جس نے بابا گرو نانک جیسا اچھا انسان ہمارے دیش میں بھیجا، وہ جس مہاتما گوتم بدھا جیسا انسان ہمارے دیش میں بھیجا، اے عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجنے والے پروردگار، اے موسیٰ، ابراہیم، سلیمان، یونس اور یوسف کے رب، اے محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ کے رب، اے ہم سب گنہگاروں کے پروردگار، جو مانگا ہے آج وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ایک درخواست اور ہے اللہ، ان سب کی طرف سے بھی اور مجھ گنہگار کی طرف سے بھی کہ ہم سب کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور بیویوں پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ سب جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔